ایک تو وجوہ تسمیہ کے دلالت لفظی و ضمیر کی جو تین قسمیں ہیں، مطابقی اور تضمنی اور التزام، تو مطابقی کو مطابقی کیوں کہتے ہیں، تضمنی کو تضمنی کیوں کہتے ہیں، التزامی کو التزامی کیوں کہتے ہیں؟ تین دلالات کے وجوہ تسمیہ کو بتائیں۔ دوسری بات ہے دلالات کی تعریف میں انہوں نے ایک قید کا اضافہ کیا کہ دلالت مطابقی فرض کرو، دلالت مطابقی وہ ہے جو لفظ اپنے کل موضوع نہیں پر دلالت کرے بتوسط وضع۔ تضمنی وہ ہے جو لفظ اپنے جزء موضوع نہیں یا داخل موضوع نہیں پر دلالت کرے بتوسط وضع۔ التزامی میں بھی ہے بتوسط وضع۔ یہ جو قید کا اضافہ کیا ہے اس کی وجہ بتائیں گے آپ کو۔ اس قید کا اضافہ ضروری ہے، ہر ایک کی تعریف میں اس قید کا اضافہ ضروری ہے کہ اگر کسی بھی دلالت کے قید میں مطابقی ہو کہ تضمنی ہو کہ التزامی ہو، کسی بھی دلالت کی تعریف میں اگر یہ قید نہ ہو تو وہ دلالت وہ تعریف جو ہے وہ دخول غیر سے مانع نہیں رہے۔ اس لیے تعریف تو ہونی چاہیے ایسی کہ جو جامع ہوتی ہو اور مانع کی، اس لیے یہ توسطی وضع کی قید جو ہے وہ تینوں نے لگا دی گئی اور اس کی صورتیں بتائیں گے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی لفظ جو ہے وہ دو معنوں میں مشترک ہوتا ہے، لیکن واقعہ میں دیکھا جائے ہر معنی کے لیے اس کی وجہ اس طرح کا یہ مطلب ہے، لیکن واقعہ میں دیکھا جائے تو ان کے درمیان میں ایک کل کا تعلق بھی ہے، وہ دو جو موضوع لہو ہیں ان کے درمیان میں ایک کل کا تعلق بھی ہے۔ جیسے مثال دے گی امکان کا لفظ، تو اس کی وضع امکان خاص کے لیے بھی ہے اور امکان عام کے لیے بھی ہے، تو امکان عام اور امکان خاص کا آپس میں جو تعلق ہے وہ جز کل والا ہے۔ امکان خاص کل ہے تو اس میں سلب ضرورت الجانبین، امکان عام جز ہے تو اس میں سلب ضرورت الجانب واحد یعنی مخالف۔ تو اب یہ بھی موضوع لہو ہے لفظ امکان کا، وہ بھی موضوع لہو لفظ آپس میں خود جزوی ہے۔ تو اب اگر آپ تعریف کریں گے دلالت مطابقی کی تو ہر ایک موضوع لہو ہے، تو بتوسط وضع کی قید اگر نہیں لگائیں گے تو مطابقی کی کرو گے تو وہ تضمنی والا جو ہے امکان عام ہو داخل ہو جائے تو ڈھکے بھی تو ہوگا۔ بتوسط وضع کی قید نہیں لگاؤ گے تو تضمن میں یہ داخل ہو جائے گا، مطابقی داخل ہو جائے گا، اس طرح مطابقی میں التزامی داخل ہو جائے گا۔ جیسے دوسری مثال دی ہے کہ ایک لفظ ہے جس کی وضع ہو ملزوم کے لیے بھی مستقل وضع ہو اور لازم کے لیے بھی مستقل وضع ہو، جیسے شمس کے لفظ کی مثال دی
کہ شمس کا جو لفظ ہے ٹکیا کے لیے بھی، شمس کی ٹکیا اس کی مستقل وضع، اور شمس کی مستقل وضع ہے اس کے ضوء کے لیے، اس کی روشنی کے لیے، شعاعوں کے لیے. تو اب یہ لیکن آپس میں دیکھیں ان کے تعلق سے، تو آپس میں یہ لازم و ملزوم ہے، جرم ملزوم ہے، ضوء کو لازم. سمجھا گئی ہے؟ تو اگر مطابقی کی تعریف کرو گے یہاں پر میاں، تو وہ التزامی بھی داخل ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے بھی جو مستقل ہوگا. سمجھ آئیے؟ التزامی کی کرو گے توسط وضع کی طرح نہیں لگاؤ گے تو وہ مطابق داخل ہو گا. اس لیے یہ گڑبڑ ہوگا. اس گڑبڑ سے بچانے کے لیے قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قید لگا کہ ہر دلالت بتوسط وضع، یہ قید اس میں معتبر ہے. مطابقی ہو بتوسط وضع، کل موضوع لہو کے لیے وضع بتوسط وضع، تضمنی ہو جزء موضوع لہو کے لیے اس کی وضع ہو بتوسط، التزامی ہو اور لازم خارج کے لیے وضع، لازم خارج پر دلالت ہو بتوسط وضع. تو یہ دو باتیں آج آپ کے سبق میں آپ کو بتا رہے ہیں. یہ مثالیں بھی دی ہیں انہوں نے، اور تو پہلے یہ وجہ تسمیہ بتاتے ہیں ترجمہ کریے. وَأَمَّا تَسْمِيَةُ الدَّلَالَةِ الْأُولَى بِالْمُطَابَقَةِ، پہلی دلالت کا نام رکھنا مطابقت. یہ کیوں؟ کہتے فَلِأَنَّ اللَّفْظَ مُطَابِقٌ اے موافق لِتَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ، کہ لفظ جو ہے وہ مطابق ہے، موافق ہے تمام موضوع لہو کے لیے. یہ موافق اور وہ موافق، تو تمام موضوع لہو کو ایک طرف رکھو اور اس لفظ کو اس کے دوسری طرف میں رکھو، تو اس لفظ کی موافقت ہے اس تمام موضوع لہو کے ساتھ. مطابقت کا معنی موافقت ہے. عرب جو ہے ان کا مقولہ ہے کہ ان کہتے ہیں سابق النار بالنار، جب ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل موافق ہو وہ کہتے ہیں سابق النار بالنار. یہاں بھی وہی مطابقت ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ من قولہم، عربوں کے اس قول سے کہ سابق النار بالنار، اذا توافقا، جب وہ دو جوتے آپس میں موافق ہو جائے تو سابق النار بالنار کرتے. یہ تو مطابقی کی وجہ تسمیہ. وَأَمَّا تَسْمِيَةُ الدَّلَالَةِ الثَّانِيَةِ بِالتَّضَمُّنِ، دوسرے کا نام تضمن کیوں ہے؟ فَلِأَنَّ جُزْءَ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ دَاخِلٌ فِي ضِمْنِهِ، کہ موضوع لہو معنی جو ہے اس کی جو جز ہے وہ اس کے ضمن میں داخل ہے، یعنی اس کے ضمن میں موجود ہے. ضمن میں تو تضمن ضمن سے ہے نا، اس لیے فرمایا فَهِيَ دَلَالَةٌ عَلَى مَا فِي ضِمْنِ الْمَوْضُوعِ لَهُ. یہ وجہ ہے کہ تضمن کا لفظ کا اطلاق اس وجہ سے. وَأَمَّا تَسْمِيَةُ الدَّلَالَةِ الثَّالِثَةِ بِالِالْتِزَامِ، التزام کیوں کہتے ہیں تیسرے کو؟ کہتے فَلِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَدُلُّ عَلَى كُلِّ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ لَهُ، کہ لفظ تو ہر موضوع لہو سے جو خارج ہو، ہر خارج پر تو دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ مناسبت چاہیے. بَلَا خارج لازم لہو، اس خارج پر لفظ دلالت کرتا ہے جو اس کے موضوع لہو کو لازم ہے. تو اس لیے اس کو التزام جو ہے وہ لزوم سے ہے، مجرد اس کا لزوم ہے. یہ تو تینوں کے وجوہ تسمیہ آپ کو بتا دیں. اب وہ دوسری بات وہ جو قید لگائی ہے انہوں نے توسط وضع کی،
دوسری بات وہ بتاتے ہیں، کہتے وَإِنَّمَا قُيِّدَ حدود الدلالات الثلاث بتوسط الوضع، تینوں دلالات کی تعریف جو ہے ان کو توسط الوضع سے مقید کر دیا گیا۔ یہ کیوں؟ کہتے میاں لأنه لو لم يقید به، اگر کسی بھی تعریف کو تینوں میں سے اس قید کے ساتھ مقید نہ کریں گے تو لانتقض حد بعض الدلالات ببعضها، تو پھر بعض دلالات کی تعریف ہے بعض دوسروں سے ٹوٹ جائے گی، کہ وہ دوسری دلالت اس کی تعریف میں داخل ہو گئی تو تعریف مانے نہیں رہے۔ وذالک، اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کیسے ٹوٹیں گی۔ لجواز ان یکون اللفظ مشترکا بین الجزء والکل، ممکن ہے کہ لفظ مشترک ہو، دو معنی موجود ہو اس کے، لیکن آپس میں ان کا تعلق جز کل والا ہو۔ مثال دیتے ہیں کالامکان، فإنه موضوع للإمكان الخاص وهو سلب الضرورة عن الطرفين، یہ ہوا کل، اور والامکان العام اس کی وجہ امکان عام کے لیے بھی ہے، وهو سلب الضرورة عن أحد الطرفين، یہ ہوا جز، واپس میں تو تعلق جز کل والا ہے۔ تم یہ دیکھو وَأَن يَكُونَ اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَلْزُومِ وَاللَّازِمِ، یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ کا اشتراک ہو، دو وضعوں سے اس کی وضع ہو، ایک وضع سے ملزوم کے لیے، دوسری وضع سے لازم کے لیے، جیسے شمس فإنه موضوع للجرم وللذوق، اس کی مستقل وضع ہے ٹکیا کے لیے بھی اور اس کے شعاع کے لیے بھی، ذوق کے لیے بھی۔ فرماتے ہوئے تصور من ذلك اربع صور، اب یہ دو چیزیں آپ ملحوظ نظر رکھیں تو یہاں صورتیں بنیں گی چار، ایسی چار کہ الاولی ان یطلق لفظ الامکان ویراد به الامکان العام، یہ ممکن ہے کہ لفظ امکان کا اطلاق ہو، مراد کیا ہو، والثانیہ ان یطلق ویراد به الامکان الخاص، امکان الخاص، دو وہی، ثالثہ ان یطلق لفظ الشمس ویعنى به الجرم الذي هو المنظور، تین ہو گئی۔ چوتھی صورت والرابع یطلق ویعنى به الضوء اللازم، یہ چار صورتیں کہ شمس کا لفظ بولا جائے، مراد اس سے ضوء لیا جائے جو لازم ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الصُّوَرُ، جب یہ چار صورتوں کا تحقق ہے تو فنقول، اب تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کہ بتوسط الوضع کی قید کا کیا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں لو لم يقید حد دلالت المطابقت بقید توسط الوضع، مطابقت کی تعریف میں اگر یہ قید نہ ہو تو لن تقض بدلالت التضمن والالتزام، تو مطابقت کی تعریف ٹوٹ جائے گی، دلالت تضمنی داخل ہو جائے گی اور التزامی بھی دونوں سے ٹوٹے گی۔ اما الانتقاض بدلالت تضمن کیسے؟ کہتے فلأنه اذا اطلق الامکان، جب امکان کا لفظ ذکر ہو جائے وہ بھی جب الامکان الخاص مراد دیا جائے امکان، تو کان دلالته علی الامکان الخاص مطابقت، امکان خاص پر اس کی دلالت کیا ہوگی؟ جب مراد امکان خاص لے لیا تو امکان خاص پر دلالت مطابقی ہوگی، اور اس وضع کے اعتبار سے اب امکان عام کے اوپر دلالت کون سی ہوگی؟ تضمنی ہوگی، وعلی الامکان العام تضمنا، یہ تو یوں صورت بن جائے گی۔ لیکن دیکھو میاں وَيَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ، لیکن اس امکان عام پر جو دلالت ہے اس پر یہ صادق نہیں آ رہا ہے کہ یہ موضوع لہو پر دلالت ہے، کیا وہ موضوع لہو نہیں ہے؟ لأن الامکان العام مما وضع له أيضا لفظ الامکان، کیونکہ امکان عام کے لیے بھی تو لفظ امکان کی وضع ہے، لہذا فیدخل فی حد دلالت المطابقت دلالت التضمن، تضمنی جو ہے وہ مطابقت کی تعریف میں داخل ہو جائے گی، تو فلا یکون مانعا، لہذا مطابقت کی تعریف ہو مانع نہیں ہوگی۔ وَإِذَا قَيَّدْنَاهُ بِتَوَسُّطِ الْوَضْعِ، البتہ جب ہم یہ قید لگا دیں گے توسط وضع والی تو خرجت تلک الدلالۃ، اب یہ دلالت تضمنی مطابقت کی تعریف میں داخل
نہیں ہوگی دیا کہ لأن دلالت لفظ الامکان علی الامکان العام فی تلک الصورت، کہ امکان عام پر جو دلالت ہے لفظ امکان کا اسی صورت میں، کون سی صورت میں؟ کہ مطابق ہی مراد لی گئی، دلالت مطابق ہی مراد لی گئی ہو، اس اعتبار سے کہ یہ موضوع لہو ہے، تو اس اعتبار سے دلالت امکان عام کے اوپر دلالت کون سی ہے؟ تضمنی ہے۔ فرمائیے وَإِنْ كَانَتْ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى مَا وُضِعَ لَهُ، اگر جو موضوع لہو بھی ہے فرمائیے لیکن اس وضع کے اعتبار سے تو موضوع لہو نہیں ہے، ولكن ليست بواقعة أن اللفظ موضوع للإمكان العام لتحققها، وإن فرضنا انتفاء وضعه بإزائه، اگر یہ وضع ہم اس کا انتفاع فرض کر لیں، ہم بل بواقعة أن اللفظ موضوع للإمكان الخاص، اس واقعے سے کہ بھئی لفظ کی وضع امکان خاص کے لیے الذي يدخل فيه الإمكان العام، فرمائیے تو یہ تو اس لیے بے توسط کی وضع کی قید لگائیں گے تو جان چھٹے۔ امکان خاص جب موضوع لہو لیں گے تو اس وضع کے اعتبار سے گویا کہ امکان عام پر دلالت ہوتی ہے تضمن، لیکن وہ موضوع لہو بھی تو ہے۔ سمجھائیے تو تعریف کو اگر یہ قید نہ لگاؤ گے، اس وضع کی قید نہ لگاؤ گے تو پھر وہ داخل ہو جائے گی مطابقت کی تعریف۔ وَأَمَّا الْانْتِقَاضُ بِدَلَالَةِ الْتِزَامِ، مطابقی جو ٹوٹے گی التزامی دلالت سے، فَلِأَنَّهُ إِذَا أُطْلِقَ لَفْظُ الشَّمْسِ، شمس کا لفظ بولا جائے، وَعُنِيَ بِهِ الْجِرْمُ، اور اس سے مراد ہو وہ ٹکیا لی جائے، تو كَانَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً وَعَلَى الضَّوْءِ الْتِزَامٌ۔ اس وضع کے اعتبار سے جب آپ نے لفظ شمس بولا اور مراد لیا ٹکیا، تو ٹکیا موضوع لہو ہو گیا نا، اس کے اوپر دلالت ہو گئی، دلالت کون سی ہوئی؟ مطابقی، لیکن وہ ذوق کے اوپر بھی تو دلالت ہوگی، تو ذوق بھی تو موضوع لہو ہے، اس کا لازم ہے، اور میں آئیے تو التزامی داخل نہیں ہوگی اس کو، اس لیے فرمایا وَعُنِيَ بِالْجِرْمُ كَانَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً وَعَلَى الضَّوْءِ الْتِزَامًا، اس وضع کے اعتبار مع أنه يطلق عليها أنها دلالة اللفظ على ما وضع له، تو موضوع له بھی تو فلو لم يقيد حد دلالة المطابقة بتوسط الوضع، توسط وضع کی قید اگر مطابقت کی تعریف میں نہ ہو تو دخلت فيه، تو یہ التزامی بھی اس میں داخل ہو جائے گی۔ ولما قید به، اور جب دلالت مطابقی کی تعریف کو توسط وضع سے مقید کر دیا گیا تو خرجت عنہ تلک الدلالہ، اب دلالت التزامی نکل گئی، سمجھا گئی؟ لأن تلک الدلالہ وإن كانت دلالت اللفظ على ما وضع له، کہ ٹھیک ہے کہ یہ دلالت ما وضع له پر تو ہے، لیکن الا انها ليست بواسطة ان اللفظ موضوع له، اس اعتبار سے تو نہیں ہے کہ یہ لفظ کے لیے وضع، لأنها لو فرضنا انه ليس بموضوع للذوق، اگر فرض کریں تو اس کی وضع ذوق کے لیے نہیں شمس کی، تو كان دالا عليه بتلك الدلالة بل بسبب وضع اللفظ للجرم الملزوم له، تو میں آ گئی ہے، تو یہ جو ہے یہ قید کی وجہ سے، قید کے بغیر جو ہے یہ دلالت جو ہے یہ محفوظ نہیں ہوگی۔ ہر دلالت میں اگر آپ اس کی تعریف میں یہ قید نہیں لگائیں گے تو وہ دوسری دلالت ہو ایک یا دو اس میں داخل ہوں گی۔ وَقَضَى لَوْ لَمْ يُقَيِّدْ حَدُّ دَلَالَةِ التَّضَمُّنِ بِذَلِكَ الْقَيْدِ، اب کہتے ہیں دلالت تضمنی کو دیکھو، اگر اس کی تعریف میں ہم یہ بتوسط الوضع والی قید نہ لگائیں، ہمیں آئیے تو میاں دیکھو نتیجہ یہ ہوگا کہ لن تقض بدلالۃ المطابق، تضمنی جو ہے اس میں دلالت مطابقی داخل ہو جائے گی۔ فإنه إذا أطلق لفظ الإمكان، وہی امکان کا لفظ لے لو، اس کا اطلاق ہو گیا، وہ اريد به الامکان العام، اور مراد دیا گیا امکان عام، تو اس اعتبار سے کہ یہ موضوع لہو ہے امکان عام، كان الدلالة عليه مطابقة،
وصدق عليه أنها دلالة اللفظ على ما دخل فيه الموضوع له في المعنى الموضوع له. اور لیکن یہ بھی اس کے اوپر صادق آ رہا ہے کہ یہ تو دلالت لفظ اس شے پر جو موضوع له میں داخل امکان عام، لأن الامکان العام داخل في الامکان الخاص، وہ بھی تو موضوع له امکان خاص تو یہ تو اس میں داخل ہے. وهو معنى وضع اللفظ بإذائه أيضا، وهو معنى وضع اللفظ بإذائه أيضا، وہ بھی ایک ایسا معنی ہے جو لفظ کا موضوع له ہے. تو فإذا قيدنا الحد بتوسط الوضع، یہ قید جب ہم نے لگا دی تو خرجت عنه، اب یہ دلالت کی تعریف سے لأنها ليست بواسطة أن اللفظ موضوع لما دخل ذلك المعنى فيه، اس اعتبار سے تو نہیں ہے نا وہ. اسی طرح کہتے ہیں وَكَذَلِكَ لَمْ يُقَيِّدْ حَدُّ دلالة الالتزام بتوسط الوضع، دلالت التزامی کی تعریف میں اگر یہ قید نہیں لگائیں گے توسط الوضع والی تو میاں لن تقض بدلالة المطابقة، التزامی کی تعریف ٹوٹ جائے گی اور دلالت مطابق اس میں داخل ہو جائے گی. فإنه إذا أطلق لفظ الشمس وعني به الضوء، جب لفظ شمس بولا جائے مراد کیا لیا جائے شعاع، تو اب یہ دیکھو کان دلالت والے مطابق ہے، دلالت مطابق ہے، لیکن وصدق علیہا، اس دلالت کے اوپر یہ بھی تو صادق آتا ہے کہ انہا دلالت اللفظ علی ما خرج عن المعنى الموضوع له، کیونکہ دوسری وجہ کے اعتبار سے تو یہ دلالت ہے کس پر؟ لازم خارج پر. تو فهي داخلة في حد دلالة الالتزام لو لا تقيد بتوسط الوضع، اگر یہ قید نہ ہو تو وہ داخل ہے. تو فإذا قيد به خرجت عنه، قید لگا دی گئی بتوسط الوضع کی تو یہ نکل گیا. لأنها ليست بواسطة أن اللفظ موضوع لما خرج ذلك المعنى عنه، سمجھے ہو. اس لیے یہ دو باتیں آپ کو بتا دی، ایک وجوہ تسمیہ تینوں کے، اور دوسرا جو یہ قید لگا دی انہوں نے توسط الوضع کی، ہر دلالت میں اس کی وجہ بتا دی آپ کو کہ اگر یہ نہیں لگائیں گے تو ہر دلالت کی تعریف معنی نہیں رہے گی دخول ایس، دوسری دلالت اس میں داخل. فرماتے ہیں کہ ماتن نے چونکہ فرمایا کہ وَيُشْتَرَطُ فِي الدَّلَالَةِ الالتزامیۃ كون الخارج بحالة يلزم من تصور المسمى بالذهن تصور الوجود وإلا لم تنع فهمه من النفس. یہ اصل میں کیونکہ لزوم جو ہے دلالت التزامی میں لزوم ہوتا ہے، موضوع لہو اور جو مدلول ہے لفظ کا یعنی خارج لازم، وہ خارج اور موضوع لہو کے درمیان میں علاقہ ہوتا ہے لزوم کا. لزوم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لزوم خارجی. لزوم خارجی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملزوم متحقق بالخارج ہو تو لازم بھی متحقق بالخارج ہو. یہ لزوم خارجی. لیکن لزوم ذہنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شے خارجی ہے وہ جب ذہن میں موجود ہو جائے وہ ملزوم اس کا وجود ذہنی آ جائے، یعنی اس کا تصور آ جائے، اس کی صورت حاصل ہو جائے ذہن میں، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو خارج ہے اس کی صورت بھی آ جائے.
تو یہ دو قسم لزوم. تو ماتن نے فرمایا کہ دلالت التزامی میں چونکہ لزوم شرط ہے، بغیر لزوم کے تو دلالت التزامی کا تصور نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں. لیکن کون سا لزوم اس میں شرط ہے؟ لزوم ذہن، لزوم خارجی دلالت التزامی کے لیے شرط نہیں. یہ بات بتائی تھی ماتن نے. قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی اس کی تفصیل، اس اجمال کی تھوڑی سی تفصیل بتاتے ہیں آپ کو. فرماتے دیکھیں دلالت التزامی جو ہے یہ دلالت ہے خارج عن موضوع لغو پر. یعنی اس کا مردود جو ہوتا ہے دلالت التزامی میں جو مردود ہے وہ موضوع لغو سے شے خارج ہے. تو لفظ کی دلالت جو ہوتی ہے کسی مدلول پر، اس کے لیے دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. یا تو وہ مدلول خود موضوع لغو ہو تو لفظ کی دلالت اس پر، یا خود اگر موضوع لغو نہیں ہے تو کم از کم موضوع لغو اور اس کے درمیان میں علاقہ لزوم کا ہو، لزوم ذہنی کا ہو. تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جب لزوم ذہنی کا علاقہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ اصل موضوع لغو جو لفظ کا ہے وہ جب ذہن میں آئے گا تو ساتھ ساتھ یہ بھی آئے گا. اس کا جب تصور ہوگا تو اس کا تصور بھی ساتھ ہوگا. تو لفظ سے اس کا فہم ممکن اس طریقے سے کہ یا مدلول لفظ خود موضوع لغو ہو یا مدلول لفظ خود موضوع لغو تو نہیں ہے لیکن موضوع لغو کے ساتھ اس کا لزوم ذہنی ہے کہ جب وہ موضوع لغو تصور، اس موضوع لغو کا تصور آئے تو اس کا بھی تصور ساتھ آئے. تو پھر یہ مدلول جو ہے خارج ہو یہ اس لفظ سے سمجھ میں آ سکتا ہے. یہ دو طریقے ہیں. تو دلالت التزامی میں فرماتے ہیں وہ موضوع لغو تو ہے نہیں. دلالت التزامی میں جو مدلول ہے لفظ کا وہ موضوع لغو تو ہے نہیں کہ اس جہت سے اس کے اوپر دلالت و لفظ. تو یہ دوسرا علاقہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر یہ علاقہ بھی نہ ہو تو میاں پھر تو لفظ کی دلالت ہی نہ ہوتا جیسے اس کو، کیونکہ لفظ تو ہر خارج پر دال نہیں، خارج یعنی موضوع پر تو دال نہیں. موضوع لغو سے تو بہت سی چیزیں خارج ہوں گی میاں، تو ہر خارج پر لفظ کی دلالت ہے رکھو نہیں. اس لیے ان دو علاقوں میں سے ایک علاقہ مدلولیت لفظ کے لیے ضروری ہے. یا تو وہ مدلول لفظ خود موضوع لغو ہو یا پھر موضوع لغو وہ لازم ذہنی ہے. سمجھ آئیے کہ اگر یہ دونوں نہ ہو تو پھر لفظ کا مدلول نہیں کر سکتا، لفظ کے اوپر دلالت تو نہیں کرے گا کیونکہ وہ موضوع لغو سے خارج ہے میاں اور موضوع کا علاقہ بھی نہیں ہے. تو اس کی مناسبت کیا ہے؟ سمجھ آئیے. اسی لیے قطب الدین رازی نے فرمایا دیکھو میاں کہ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ الْمُسَمَّى تَصَوُّرُهُ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ الثَّانِي أَيْضًا مُطَابِقًا.
اگر اس کا تصور بھی نہ آئے، موضوع لہو کے تصور سے اس کا تصور بھی نہ آئے تو امر ثانی بھی مطابق نہ ہو، موضوع لہو بھی نہیں ہے اور لزوم بھی نہیں ہے، تو فلم یکن اللفظ الدال، پھر لفظ کی دلالت بھی نہیں ہوتی اس کے اوپر۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ لفظ کی دلالت جو ہے اس کے لیے میاں یہ دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں دلالت التزامی میں وہ پہلی والی بات تو نہیں ہے، یعنی وہ خود موضوع لہو تو نہیں ہے مطلوب، تو وہ جب نہیں ہے تو دوسرا ضرور ہونا چاہیے کہ علاقہ لزوم ہو، لزوم ذہنی کا علاقہ ضرور ہونا چاہیے، ورنہ پھر لفظ کا مدلول نہیں بنے گا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ باقی تو لزوم کی دو قسمیں آپ کو بتا دیجیے، لزوم خارجی اور لزوم ذہنی، اور دونوں کی تعریفیں بھی کر دی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میاں لزوم خارجی شرط نہیں ہے، دلالت التزامی میں لزوم ذہنی شرط، سمجھا گئی ہے کہ اس کا تصور ملزوم کا تصور آئے تو ساتھ ہی لازم کا تصور بھی آئے، تو یہ ہے لزوم ذہنی۔ باقی تحقق فی الخارج ہو ملزوم کا، تو تحقق فی الخارج اس کا لازم کا بھی ہو، وہ شرط نہیں ہے۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں لأنه لو كان اللزوم الخارجی شرطا، اگر لزوم خارجی شرط ہوا ہوتی میاں تو دیکھو لم يتحقق دلالة الالتزام بدونه، ظاہر بات ہے کہ شرط کے بغیر تو مشروط ہو نہیں سکتا، تو اگر لزوم خارجی کا ہونا شرط ہوتا تو پھر تو لزوم خارجی کے بغیر دلالت التزامی نہ پائی جاتی، حالانکہ وہ پائی جاتی۔ واللازم باطل والملزوم، اما الملازمۃ فالامتناع تحقق المشروط بدون الشرط، ہمیں یہ کہ مشروط تو بدون شرط تو پایا نہیں جا سکتا، شرط اضافات شرط و باطل مشروط۔ اور اس کے لازم کے بطلان کے لیے ایک مثال پر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہاں عامہ ہے، موجود خارجی ہے، عامہ کی دلالت بصر، یہ دلالت التزام، سمجھا گئی ہے؟ کہ عامہ اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عدم البصر عمان شان البصر، کہ بالفعل کسی شے کا بصر نہیں ہے حالانکہ اس کی شان سے بصر ہے، اس کی شان سے ہے اے میاں، یعنی وہ شخص ہی ایسا ہے کہ اس شخص کی شان سے بصر، جیسے آپ کہیں زید اندھا ہو گیا نا، تو زید اندھا ہو گیا، اب ہے تو اس وقت وہ عامہ، لیکن اس کی شان سے تو بصر ہے نہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ تو بالفعل تو عدم البصر ہے، بالفعل تو بصر نہیں، لیکن اس کی شان سے بصر ہے۔
لیکن اگر کوئی شے ایسی ہے کہ اس کی شان سے ہی بصر نہیں ہے تو میاں اس کے پاس اگر آنکھ نہیں ہے تو اس کو آما نہیں کرتا. جیسے یہ دیوار ہے تو دیوار کی شان سے بصر ہے، لہذا اس کے پاس بصر نہیں ہے، لیکن کوئی اندر نہیں کہتا دیوار کو، اس لیے کہ اس کی شان سے ہی بصر نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یا اس کے نوع کی شان سے بصر ہو. یہی مثال ذیل والی بھی ہو سکتی ہے. انسان کی شان سے تو انسان نوع ہے نا اس کے لیے، تو انسان کی شان سے تو بصر ہے نہیں. یا اس کے جنس کی شان سے بصر ہو، جیسے یہ عقرب. عقرب جانتے ہو؟ بچھو اندھا ہوتا ہے. تو اب بچھو کے شخص سے تو بصر نہیں ہے، لیکن اس کے جنس حیوان تو اس کے جنس کی شان سے تو بصر ہے، اس کے نوع کی شان سے نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس کی شان سے بصر ہو، اس کی ذات، اس کے شخص کی شان سے بصر ہو، یا اس کے نوع کی شان سے بصر ہو، یا اس کی جنس کی شان سے بصر ہو، لیکن بصر اس کی شان سے ہو، اور پھر بالفعل بصر نہ ہو تو اس کو آواز. تو اب دیکھو میاں، بس یہ جب نام ہے، عامہ نام ہے عدم البصر عما من شانہ البصر کا، تو عدم مضاف ہے بصر. یہ مضاف عدم اور تقیید نسبت ذات، وہ جو بصر کی طرف اس کی اضافت ہے، یہ اس میں داخل ہے بصر خارج. اور یا پڑھ چکے ہیں کہ عام قانون ہے کہ مضاف الیہ حکم سے خارج ہے. آپ کہتے ہیں جانی غلام زید، تو مجیت کا حکم کس پر لگا؟ غلام پر لگا ہے، زید پر تو نہیں لگا. سمجھ آئیے؟ اس لیے بصر جو ہے یہ خارج ہے. عما سے عما کہتے ہیں عدم جو مضاف ہے بصر کی طرف ہو، لیکن قید خارج ہے اور تقیید داخل. تو جب قید خارج ہوا یعنی بصر خارج ہے، موضوع سے بصر خارج. اب میاں دیکھو، جب موضوع سے خارج ہوا لیکن ہے موضوع کو لازم، عامہ کے موضوع کو ہے اس کو لازم، کیونکہ عامہ کا تصور جب آئے گا تو بصر کا کہ بغیر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقیید بالاضافت الى البصر وہ اس میں داخل ہے. تو تقیید بدون بصر کیا سکتی؟ نسبت تو منتسبین کا تقاضا کر دیے میاں، تو وہ نسبت الى البصر جو ہے وہ بغیر بصر کے اس کا تو تصور نہیں ہو سکتا. اس لیے کہتے دیکھو میاں، اس عامہ کی دلالت بصر پر ہے، اور یہ دلالت کون سی ہے؟ دلالت التزامیہ ہے. لیکن
خارج میں دیکھو ہے میاں، تو خارج میں تو میاں عما اور بصر دونوں میں تضاد ہے، خارج میں دونوں اکٹھے پائے جا سکتے ہیں. تو آئیے اس لیے لزوم ذہنی شرط ہے، لزوم خارجی. ہاں اگر لزوم خارجی شرط ہوتی تو یہاں تو دلالت ہوتی نہ، عما کی دلالت بصر کے اوپر ہوتی نہ، کیونکہ خارج میں تو تضاد ہے. ہاں عما اور بصر دونوں خارج میں اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ ایک بندہ عما بھی ہو اور اس کا بصر بھی ہو، یہ دونوں میں تو معاندت ہے، تضاد ہے. اس لیے پتہ یہ لگا کہ میاں لزومین میں سے لزوم ذہنی شرط ہے دلالت التزامیہ کے لیے اور لزوم خارجی شرط ہے. سمجھ میں آئیے؟ اچھا یہ تو بات کلیئر ہو گئی ہے. اب خیر خود سے ایک سوال نقل کرتے ہیں جواب دینے کے لیے. فرمایا دیکھو میاں تم کہتے ہو یار یہ عما کی دلالت بصر کے اوپر، یہ دلالت التزامی ہے، حالانکہ عما نام ہے عدم البصر، عما من شان البصر. تو عدم البصر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کا اعتبار کریں تو دیکھو میاں وہ تو بصر جز بن گیا. کس کے لیے؟ عما کے لیے. تو عما کے لفظ کی دلالت ہوئی جز موضوع لہو پر، تو جز موضوع لہو پر تو دلالت ہو کیوں؟ تو یہ تو دلالت تضمنی ہونی چاہیے. تو تم کہتے ہو یہ دلالت التزامی ہے. یہ ایک وہمی قسم کا سوال ہوتا تھا تو اس کو نقل کیا ہے. فنقول سے اس کا جواب دیتے کہتے یار یہ تمہاری بات جب صحیح ہوتی نا کہ عما نام ہوتا عدم والبصر، عدم وہ جمع کریں تو پھر یہ دونوں کے مجموعے کا نام عدم اور بصر، ان دونوں کے مجموعے کا نام ہوتا نا تو پھر تمہاری بات ٹھیک ہوتی کہ یہ دلالت تو التزامی ہے، تضمنی ہے. بھائی یہ تو التزامی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے نا میاں، ہم نے پہلے بتا دیا کہ بصر عما کی جز نہیں ہے، وہ خارج ہے، عما کے موضوع لہو سے شے خارج ہے. کیونکہ عما تو صرف نام ہے اس مضاف مع تقیید کا، مضاف مع نسبت اضافیہ، بس ان دو چیزوں کا نام ہے. اور بصر مضاف الیہ جو ہے قید جو ہے وہ اس سے تو خارج پر دلالت تو یار کیا تضمنی ہو سکتی ہے، اور میں آ گئی ہے. اس لیے یہ دلالت تضمنی نہیں ہے، یا دلالت التزامی ہے کہ یہاں پر وہ لزوم ذہنی پایا گیا ہے خارج موضوع سے، لیکن لزوم ذہنی پایا گیا اس کے اور موضوع کے درمیان میں، اس لیے اس کو دلالت التزامی کہتے ہیں، تضمنی نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا اور اس کی وجہ بتا دی میاں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو بصر اور عدم البصر دونوں جمع ہو جاتے. ہمیں آئیے تو وہ تو متضاد نہیں جمع ہو سکتے، اس لیے عما نام آدم اور والبصر کا نہیں ہے. آدم البصر ترجمہ کرو. لما كانت الدلالة الالتزامية
جبکہ دلالت التزامیہ کیا چیز ہے؟ دلالت اللفظ علی المعنى الموضوع له، لفظ دلالت معنی موضوع له، ولا خفاء في ان اللفظ لا يدل على امر خارج۔ اصل میں یہ لفظ یہاں پر مقدر ہے، اس کا حذف کیا گیا ہے، دلالت اللفظ على امر خارج عن الموضوع له۔ یہ اوپر کسی نے لکھا ہے؟ ہاں اس کتاب میں ہے ہاں ٹھیک وہ صحیح۔ ولا خفاء في ان اللفظ لا يدل على كل امر خارج عنه، اس میں کوئی خفا نہیں ہے کہ لفظ جو ہے وہ امر خارج پر تو دلالت نہیں کرتا، ہر امر خارج پر۔ فلا بد للدلالة على الخارج من شرط، تو ضروری ہے دلالت الخارج پر ایک شرط، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ لزوم الذہن۔ لزوم ذہنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے کون الامر الخارج لازما لمسمى اللفظ، ہاں کہ امر خارج جو ہے وہ لازم ہو موضوع له لفظ کو، بحیث یلزم من تصور المسمى تصوره، اس طریقے سے کہ مسمى کے تصور یعنی موضوع له کے تصور سے اس کا تصور لازم ہے۔ فإنه لو لم يتحقق هذا الشرط، اگر یہ شرط متحقق نہ ہو تو لامتنع فهم الامر الخارج من اللفظ، پھر تو امر خارج کا فہم لفظ سے یہ تو ممتنع ہے۔ فلم يكن دالا علیہ، پھر اس کے اوپر وہ لفظ دال بھی نہیں ہوگا۔ وذلك لأن دلالة اللفظ على المعنى بحسب الوضع لأحد الأمر، لفظ کی دلالت جو ہوتی ہے باعتبار وضع وہ دو چیزوں میں سے ایک کی وجہ سے ہوتی ہے، اما لأجل أنه موضوع بإزائه، یا اس لیے لفظ دلالت کرتا ہے اس کے اوپر کہ وہ موضوع له ہے اس کے، او لأجل أنه يلزم من فهم المعنى الموضوع له فهمه، یا اس لیے کہ معنی موضوع له کے فہم سے اس کا فہم لازم آ جائے۔ واللفظ ليس بموضوع للامر الخارجي، لفظ کی وضع موضوع امر خارج کے لیے تو ہے نہیں، تو فلو لم يكن بحيث يلزم تصور المسمى تصوره، تو اگر ایسا بھی نہ ہو کہ اس کے تصور سے مسمى کے تصور سے یعنی موضوع له کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، تو لم يكن الامر الثاني ايضا متحققا، دوسری چیز بھی متحقق نہیں ہوگی، تو فلم يكن اللفظ دالا عليه، پھر لفظ کے اوپر دلالت نہیں کرے گا۔ ولا يشترط فيها اللزوم الخارجي، دلالت الزامی میں لزوم خارجی شرط نہیں ہے۔ لزوم خارجی کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں وہ کون الامر الخارجی بحيث يلزم من تحقق المسمى في الخارج تحققه في الخارج، کہ وہ امر خارجی ایسے حیثیت سے ہونا کہ اس کا تحقق ہو، موضوع له کا تحقق ہو خارج میں، تو اس کا بھی تحقق فی الخارج ساتھ ہو جائے۔ کما ان اللزوم الذہنی، جیسے لزوم ذہنی اور لزوم ذہنی ہوا کون امر الخارجی، امر خارجی کا ایسے حیثیت سے ہونا کہ یلزم من تحقق المسمى فی الذہن، کہ ذہن میں جب اس کا مسمى یعنی موضوع له متحقق ہو جائے تو یلزم تحققه فی الذہن، اس کا تحقق ہو۔ کما ان اللزوم الذہنی شرط، وہ ان کے لیے یہ خبر ہے، جیسے لزوم ذہنی شرط ہے، لأنه لو كان اللزوم الخارجی شرطا، اگر لزوم خارجی شرط ہوتا تو پھر لم يتحقق دلالت الالتزام بدونہ، تو پھر تو دلالت الالتزامی کا تحقق بغیر اس سے نہ ہوتا، حالانکہ لازم تو باطل ہے۔ فالملزوم مثلہ ملازمہ فالامتناع تحقق المشروط بدون شرط، ملازمہ تو یہ ہے کہ مشروط تو بغیر شرط کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ بطلان لازم کی وجہ یہ ہے کہ فلأن العدم کالعما، جیسے عما میں عدم ہے، وہ عدم جو ہے وہ یدل علی الملکۃ، وہ ملکہ کے اوپر دال ہے، شے مثبت کے اوپر، کالبصر، کون سی دلالت؟ دلالت التزامی، لأنه عدم البصر عما من شانہ ان یکون بصیرا، کیونکہ عما نام ہے عدم البصر کا، لیکن اس چیز کے عدم البصر کا جس کی شان پہ بصارت ہو، لیکن دلالت تو لفظ عما کر رہا ہے بصر کے اوپر، لیکن مع المعاندۃ بینہما فی الخارج، خارج کو دیکھو تو خارج میں تو لزوم نہیں ہے، خارج میں تو معاندت ہے، تضاد۔ فإن قلت البصر جزء مفہوم العما، کہ بصر جو ہے یہ تو مفہوم عما کا جز ہے، تو فلا يكون دلالت علیہ بالالتزام، اس کی دلالت اس کے اوپر تو بالالتزام نہیں ہوگی بلکہ تضمن ہوگی۔ فنقول، اس کے جواب میں کہتے ہیں العما
عدم البصر للعدم والبصر. ہاں عدم البصر، عدم کو مضاف کرو، عدم البصر کا نام ہے. العدم والبصر کے مجموعے کا نام نہیں ہے میاں. والعدم المضاف الى البصر، جو عدم مضاف ہو جائے بصر کی طرف ہو، یکون البصر خارجا عنہ، تو بصر مضاف الیہ ہو جائے گا نا، تو مضاف الیہ تو حکم سے خارج ہوتا ہے، لہذا بصر خارج ہوگا. وَإِلَّا لَجْتَمَعَ فِي الْعَمَاءِ الْبَصَرُ وَعَدَمُهُ، اور اگر جمع کرتے ہو تو پھر تو عما میں اجتماعی متضادین ہو جائے گا. اعتراض ہوتا تھا اس کا جواب اللہ مقصود نجرانی محسن نے قالا میں یہ عبارت شروع کر دی مطابق کما فی البصائر. تو متن میں الفاظ کی بات تو شروع ہے، دلالات کی بات. تو دلالات جو ہے اس کی بات کو دلالت مطابق، یہ تینوں قسمیں جب بیان تو دلالات ختم. مقصودی بات پر افادہ اور افادہ معانی کا وہ تو دلالات، تو وہ چیز جو ہے دلالت مطابقی. اب یہ اس کے بعد یہ بات شروع کرنا چاہیے مسابقت لا کرتا، اس تو مقصود میں دخل نہیں، کیونکہ الفاظ کی بات اگرچہ وہ مقصودی بات نہیں تھی لیکن پھر بھی موقوف علیہ تھی. وہ موقوف علیہ تھی بات، تو اب یہاں پر یہ بات یہ تو ایک موقوف علیہ للمقصود کے لیے ایک غائب بات، مقصود کے لیے افادہ اور استفادہ معانی کے لیے وہ تو دلالات کی بات. تو یہ تو ایک بات غائب ہے، اس کو تو دخل نہیں. تو یہ بات کس حیثیت سے انہوں نے یہاں کی ماسن میں علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اراد المصنف سے پہلے اس سوال کا جواب بہت اہمیت تھی. نفس دلالات کی بات، لیکن دلالات کے اندر ایک یا بھی ضروری کہ دلالت مطابق کا اجتماع تضمنی سے ہوتا ہے کہ نہیں. تضمنی کا اجتماع مطابقی سے ہوتا ہے کہ نہیں. اسی طرح انتظامی کا اجتماع ان دونوں سے ہوتا ہے کہ نہیں. تو امتیاز بین الدلالات باعتبار تحقق
مفہوم نہیں، مفہوم تو ہر ایک کا بیان ہو گیا، تعریف ہر ایک کی بیان ہو گئی ہے کہ تعریف کے اعتبار سے تو ممتاز ہے، ہر ایک دوسرے سے ممتاز ہے، مگر امتیاز بے اعتبار تحقق کہ واقعہ میں ان میں کیا امتیاز ہے یا امتیاز نہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ کلام جو شروع کیا ماتم میں، یہ جیسے تینوں دلالات کی تعریف ضروری تھی مفہومی امتیاز سے، اسی طرح یہ نسبتیں بیان کرنا ان کے درمیان میں یہ بھی ضروری ہے تحققی امتیاز سے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو تعریفات کا بیان تو بہت ضروری کہ ہر ایک دلالت کی تعریف ہو جائے، لیکن تعریفات سے کیا ہوتا ہے؟ مفہومی امتیاز آتا ہے، دلالات کے درمیان مفاہیم کے اعتبار سے اور نسبتوں کے پہچاننے سے کیا ہوتا ہے؟ باعتبار تحقق اور واقعہ امتیاز آتا ہے ان دلالات۔ تو تحققی اور واقعی امتیاز بتانے کے لیے یہ اس لیے انہوں نے اس کو شروع کر دیا۔ تو یہ کوئی غیر ضروری چیز نہیں ہے، کوئی شے زائد نہیں ہے، بلکہ یہ تو تعریف کے بمثل ہے کہ جس طرح تینوں دلالات کی تعریف ضروری کہ امتیاز سے مفہوم حاصل ہو جائے، اسی طرح تینوں دلالات میں نسبتیں بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ امتیاز تحققی حاصل ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ جواب جو ہے کہ اس سوال کا دیکھا کہ بھئی یہ کوئی شے زائد نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گویا کہ موقوف علیہ میں اس کو دخل نہ، یہ فضول بات ہے، بغیر فائدے کے بات ہے۔ اس لیے مصنف نے علامہ قطب الدین رازی نے فرمایا کہ اراد المصنف بیان نسب الدلالات الثلاث بعضها مع بعض، تینوں دلالات کے درمیان میں نسبتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ اب نسبتیں کیسی؟ فرماتے ہیں کہ بالاستلزام نسبتیں باعتبار تحقق کہ یہ ایک دوسرے کو لازم ہے یا لازم نہیں، باعتبار تحقق واقعہ ایک دوسرے کو لازم ہے کہ لازم نہیں ہے۔ تو استلزام اور عدم استلزام بتائیں گے کہ بھئی ان تینوں دلالات میں کون کون سی ایسی ہے جو ایک دوسرے کو مستلزم ہے اور کون کون سی ایسی ہیں جو ایک دوسرے کو مستلزم واقعہ مسئلہ باعتبار تحقق۔ تو میں آئیے یہ بات شروع کر، اسی لیے فرماتے ہیں فن بات کہتے ہیں مطابقت جو ہے یہ تو لا تستلزم، مطابقت ملزوم ہو اور تضمن عازم ہو ایسا نہیں، باعتبار واقعہ جہاں مطابقی دلالت پائی جائے تو تضمنی دلالت اس کو لازم ہو وہ بھی اس کے ساتھ پائی جائے گی، کہتے ہیں ممکن ہے دلالت مطابقی واقع میں پائی جائے اور تضمنی نہ،
استلزام نہیں، ان دونوں کے درمیان میں استلزام نہیں۔ وجہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ دیکھو گے دلالت تضمنی کا دار و مدار یہ ہے کہ موضوع لہو کی جز پر دلالت کرے گا، تو ممکن ہے کہ موضوع لہو کی جز کوئی نہیں، لفظ کی وضع ہو معنی بسیط کے لیے سمجھائیے۔ تو جب لفظ کی وضع ہو معنی بسیط کے لیے تو معنی پر دلالت لفظ کی مطابقت تو ہوگی، واقع میں نقل امر ہے، لیکن تضمنی کی جز نہیں ہے تو دلالت تضمنی بھی نہیں ہو، اس لیے مطابقت کو ایک طرف رکھیں، تضمنی کو اس کے مقابلے میں رکھیں، تو ان کے درمیان میں استلزام سمجھ میں آ گئی ہے۔ لیس متى تحققت المطابقت، دیکھو یہ باعتبار تحقق بتا رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ جب بھی متحقق ہو دلالت مطابقی تو تحققت تضمن، دلالت تضمنی بھی متحقق ہوگی، ایسا نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ لجواز ان يكون اللفظ موضوعا لمعنى بسيط، تو جائز ہے کہ لفظ کی وضع معنی بسیط کے لیے ہو، تو فیکون دلالته علیہ مطابقتا، تو اس لفظ کی دلالت اس معنی بسیط کے اوپر مطابقی ہوگی، لیکن ولا تضمنها ہونا دلالت تضمنی تو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لأن المعنى البسيط لا جزء له، معنی بسیط سے جز ہے، یہ تو ان دونوں کے درمیان میں بتا، سمجھ میں آ گئی بات؟ باقی رہی بات اب اگر مطابقی ایک طرف رکھیں، التزامی کو اس کے مقابلے میں رکھیں، یہ تو تضمنی رکھا تھا نا، تو فرماتے ہیں کہ میاں پھر نہیں ہو سمجھائیے، لیکن اتنا فرماتے ہیں کہ یہاں پر غیر متیقن دلالت مطابقی ایک طرف رکھیں، التزامی اس کے مقابلے میں رکھیں، تو بھی استلزام یقینی نہیں، استلزام ممکن ہے ہو ممکن ہے نہ، سمجھائیے۔ استلزام یقینی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاں جب بھی دلالت مطابقی پائی جائے گی تو التزامی پائی جائے گی، ایسا نہیں، یقینی فتویٰ آپ نہیں دے سکتے، ممکن ہے دلالت التزامی اور ممکن ہے، اور اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اصل میں دلالت التزامی کا دار و مدار تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ دلالت التزامی کا دار و مدار ہے لازم بین، کہ موضوع لہو کے لیے لازم بین بالمعنی الاحق، یعنی اس معنی موضوع لہو کا تصور آ جائے تو اس لازم کا بھی تصور آ جائے، یہ لازم بین بالمعنی الاحق کہلاتا ہے۔ اور باقی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ لازم بین بالمعنی الاعم وہ ہوتا ہے جس میں ملزوم اور لازم کے دونوں کے تصور آنے سے جزم باللزوم حاصل ہو، یہاں دونوں کا تصور ضروری نہیں ہے، یہاں ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور آ جائے، بس یہ ضروری ہے، ایسا لازم ضروری ہے، لازم لزوم ذہنی ضروری ہے، اور لزوم ذہنی نام ہے لازم بین بالمعنی الاحق، تو
دلالت انتظامی کا دار و مدار اس لازم تو لازم مبین بالمعنی الاحق ہو معنی موجود ہو کے لیے لازم مبین تو پھر دلالت انتظامی ہمیں آئیے اب میاں یہ کہنا کہ جو بھی معنی موجود ہے جو بھی ماہیت ہے موجود ہے اس کے لیے لازم مبین بالمعنی الاحق کا ہونا ضروری ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ممکن ہے کوئی ماہیت ایسی ہو جس کے لیے لازم مبین بالمعنی الاحق ہو. ہمیں آ گئی ہے تو اس کے لیے جو لفظ ہو رہا ہے اس کی دلالت اس کے اوپر مطابقی تو ہوگی لیکن انتظامی نہیں ہو. ہاں اگر کہیں ہوئی اتفاق سے کوئی ماہیت ایسی ہو کوئی معنی ایسا ہو جس کے لیے لازم مبین بالمعنی الاحق ہو تو ٹھیک ہے دلالت مطابقی آئے گی تو دلالت انتظامی بھی ساتھ آ جائے گی. سمجھ میں آ گئی ہے تحقق دونوں کا ہو جائے گا لیکن یقینی بات نہیں ہے میاں. اس لیے استلزام یقینی نہیں ہے دونوں کے درمیان میں استلزام یقینی نہیں ہے. سمجھے ہو؟ اچھا اب فرماتے ہیں کہ میاں ایک یہ تو بات جمہور مناطقہ کی تو یہی بات ہے کہ مطابقی اور انتظامی کے درمیان میں استلزام یقینی نہیں کبھی ہو سکتا لیکن کیونکہ منطق کے قواعد کی کلیات ہوتی ہیں میاں منطق کے قواعد و جزیات نہیں ہے. سمجھائیے یا قاعدہ کلیہ نہیں بھئی جہاں مطابقی ہوگی تو استلزام بھی ہوگی یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ استلزام یقینی نہیں اس لیے قاعدہ نہیں بنا. ہمیں ابھی استلزام کا فتویٰ جیسا یہ تو جمہور مناطقہ کی رائے. فرماتے ہیں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس مسئلے میں جمہور سے مختلف. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میاں ہے مطابقی اور التزامی کے درمیان میں الزام ہے اور ہر ماہیت کے لیے لازم ذہنی ہوگا. ہر ماہیت کے لیے یعنی ہر معنی موجود ہو کے لیے کوئی نہ کوئی لازم ذہنی ہوگا. اور فرمایا کہ اگر لازم ذہنی اور کوئی نہ تو سلب غیر تو ہوگا. سلب غیر تو ہوگا کہ اے میاں یہ معنی یہ معنی موجود یہ معنی موجود ہے لیسا غیر اس کا غیر موجود نہیں ہے یہ موجود ہے اس لفظ کے لیے یہ موجود ہے اس کا غیر تو سلب غیر تو لازم ہو یہ موجود ہے اور اس کا ہے. سمجھائیے تو دیکھو میاں کوئی بھی ماہیت ہو کوئی بھی معنی موجود ہو سلب غیر تو امام فرماتے ہیں اس کو لازم. اگر اور کوئی لازم ذہنی نہیں ہے اس معنی موجود لہو کے لیے اور کوئی
لازم بین بالمعنی الخاص نہیں ہے تو کم از کم میاں لیسا غیرہ تو اس کو لازم ہے. سمجھائیے لیسا غیرہ موضوعا لہ، اس مفہوم کا غیر موضوع لہو اس لفظ کا نہیں ہے، یہ تو اس کو لازم ہے. لہذا اس لازم کو لے کے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ کلیہ بنا دی، استلزام ہے. جہاں مطابقی ہوگی تو انتظامی ہوگی. سمجھے ہو بات؟ جمہور کی طرف سے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے، کہتے ہیں ایسا نہیں. دیکھو میاں دلالت انتظامی میں لزوم اور یہ سلب الغیر جو ہے یہ لازم بین بالمعنی الحق کوئی میں آ گئی ہے کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں بہت سی ماہیات کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے لیکن سلب الغیر کا تصور آتا ہی نہیں. تو لازم بین بالمعنی الحق تو اس کو کہتے ہیں کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور آ جائے. تو بہت سے ماہیات کا تصور آتا ہے ہمارے ذہن میں لیکن لیسا غیرہ کا تصور آتا ہی نہیں. سمجھ میں آئی؟ سلب غیر کا تصور آتا ہی نہیں. تو میاں اگر یہ لازم بین بالمعنی الحق ہوتا تو معنی کے تصور سے معنی جو ملزوم ہے اس کے تصور سے اس کا تصور آ جاتا نا سلب غیر کا. تو جب نہیں آتا تو پتہ لگا یہ لازم بین بالمعنی الحق نہیں ہے اور درجہ انتظامی کے لیے لزوم بین بالمعنی الحق شرط. اور یہ سلب الغیر جو ہے یہ لازم بین بالمعنی الاعم ہے. ہمیں آ گئی ہے. یہاں تو ایسا کرو گے کہ معنی موضوع لہو کا تصور بھی کرو گے اور سلب غیر کا تصور بھی کرو گے تو پھر آپ کو جزم باللزوم حاصل ہوگا. سمجھ آئیے؟ تو یہ لازم ہے لیکن کون سا لازم ہے؟ بالمعنی الاعم. اور لازم بین بالمعنی الاعم سے دلالت انتظامی کا کوئی تعلق ہو نہیں ہے میاں. سمجھے ہو بات کو؟ اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ میاں سلب الغیر تو لازم ہے ہر ماضی. لہذا استلزام ہے مطابقی اور انتظامی کے درمیان میں. یہ لہذا جمہور کی بات جو ہے کہ دلالت مطابقی کو ایک طرف رکھیں انتظامی کو تو استلزام متیقن نہیں. استلزام کے اوپر یقین زیادہ قاعدہ کی نہیں بنا من کسی قاعدہ نہیں بن سکتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ جواب دے دیا ہے میں نے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے قول. اور اس لیے فرمایا کہ دنیا وزعم الامام امام نے یہ قول کیا کہ ان المطابقۃ مستلزمۃ للانتظام کہ دلالت مطابقی ملزوم ہے اور انتظام اس کو لازم. دلیل لأن تصور كل ماهیۃ يستلزم تصور لازم من لوازمها کہ ہر ماہیت کا تصور جو ہے وہ ملزوم ہے اور اس کے لازم من لوازمها کا تصور اس کو لازم ہے. وَأَقَلُّهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ غَيْرَهَا اور کم از کم کوئی اور لازم ذہنی نہ ہو
تو یہ تو ہے کہ لیست غیرہ، کہ یہ ماہیت جو ہے یہی موضوع لہو ہے، اور اس کا غیر طلب غیر تو اس کو لازم ہی ہے۔ واللفظ اذا دل على الملزوم بالمطابقت، لفظ جب ملزوم پر مطابقی دلالت کرے تو دل على اللازم بالتصور بالالتزام، لازم پہ تصور پر بالالتزام دلالت کرے گا۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ استلزام ثابت کیا اس طرح۔ وہ جواب جمہور کی طرف سے فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ انا لا نسلم ان تصور كل ماہیت یستلزم تصور انها لیست غیرها، ہم یہ نہیں مانتے کہ ہر ماہیت کا تصور جو ہے وہ ملزوم ہے اور اس کو تصور لیست غیرها کا اس کو لازم ہے، یہ ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے فکثیرا ما نتصور ماہیات الاشیاء، ہم بہت مرتبہ ہم تصور کر لیتے ہیں اشیاء کی ماہیات کا، لیکن ولم یخطر ببالنا غیرها، ہمارے ذہن میں غیر کا خطر بھی نہیں ہوتا، غیر کا مرور بھی نہیں ہوتا، ہمیں آئیے اے میاں غیر کا خیال ہی نہیں آتا۔ انسان کی ماہیت کا تصور کر لیتے ہیں تو غیر کا تو خیال ہی نہیں آتا۔ تو پتہ لگا کہ لزوم بین بالمعنی الاخص نہیں ہے نا، لم يخطر ببالنا غیرها فضلا عن انها لیست غیرها، پڑھ کر اس سے کہ یہ تصور گزرے کہ لیست غیرها، اے میاں غیر کے وجود کا تصور بھی نہیں آتا، تو غیر کے سلب کی بات تو بات کی اور میں آ گئی ہے۔ ومن هذا تبین عدم استلزام التضمن الالتزام، یہ تو بات ختم ہو گئی۔ اب کہتے ہیں یہاں ایک اور بات ہے کہ تضمنی کو ایک طرف رکھیں، التزامی کو دوسری طرف، تو ان میں کیا استلزام ہے؟ کہتے میاں اسی تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان میں بھی استلزام نہیں، ضرور نہیں کہ جہاں تضمنی متحقق ہو تو التزامی بھی ہو، ضرور نہیں۔ اسی تقریر سے کہتے ہیں یہ بات واضح ہو گئی۔ کیوں؟ لأنه كما لم يعلم وجود لازم ذہنی لكل ماہیت بسیطۃ، جس طرح یہ بات معلوم نہیں ہے جو وجود ہے لازم ذہنی موجود ہے ہر ماہیت بسیطہ کے لیے، تو لم يعلم ايضا وجود لازم ذہنی لكل ماہیت مرکبہ، تضمنی میں تو ماہیت مرکبہ ہوگی نا، لفظ موضوع ہوگا ماہیت مرکبہ کے لیے، تو یہ ماہیت بسیطہ کے لیے جب یہ آپ نے سمجھ لیا کہ ضرور نہیں ہے کہ لازم ذہنی ہو، تو ماہیت مرکبہ کے لیے بھی ضرور نہیں ہے کہ لازم ذہنی ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لجواز ان يكون من الماہیات المرکبۃ ما لا يكون له لازم ذہنی، کیونکہ جائز ہے کہ ایک ماہیت مرکب ہے، اس کے لیے لفظ وضع ہے یا اس کی جز کے اوپر لفظ کی دلالت و تضمنی ہو جائے گی، لیکن لازم ذہنی کا ہونا تو ضروری نہیں، تو دلالت تضمنی پائی جائے گی، التزامی نہیں ہوگی۔ فاللفظ الموضوع بإضافه دال على أجزائه بالتضمن، اور وہ لفظ جو وضع ہے اس ماہیت مرکبہ کے لیے وہ دلالت کرے گا اس کے اجزاء کے اوپر دلالت تضمنی، دون الالتزام، لیکن وہ التزامی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ بات جو ہے وہ صاف ہو گئی ہے۔ ومن هذا تبين عدم استلزام التضمن الالتزام، تبين عدم استلزام التضمن الالتزام، تبین کس کا ہوا؟ عدم استلزام، تضمنی اور التزامی کے درمیان میں عدم استلزام کا تبین، سمجھے بات؟
عدم استلزام کا تبین ہو گیا۔ ماتن نے کیا فرمایا؟ ومن هذا تبین عدم استلزام تضمن الالتزام۔ ہمیں آئیے دیکھو میاں، فرماتے ہیں کہ یار ماتن کی تقریر کو دیکھیں، وما قيل ان تصور كل ماهية يستلزم تصور انها لا تصورها ممنوع، ومن هذا تبين عدم استلزام التضمن للالتزام۔ یہ تو جو بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں، ماتن کے قول میں اور شارح کے اس قول میں فرماتے ہیں تھوڑا سا معال ایک ہے، معال میں فرق نہیں ہے، صرف عبارت الفاظ کی۔ ماتن ورنہ معال کو دیکھیں تو معالن تو ماتن کا بھی یہی مطلب ہے کہ دلالت تضمنی اور التزامی میں استلزام نہیں ہے۔ ضرور نہیں ہے کہ تضمنی کہیں ہو تو التزامی بھی ہو، اور شارح کا بھی یہی مطلب کہ استلزام نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ معال دونوں عبارتین کا ایک، صرف فرماتے ہیں ماتن عبارت میں تھوڑی سی تساوت۔ ہمیں آئیے کہ فَإِنَّ اللَّازِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ، ماتن نے جو تقریر کی، جو ذکر کیا، لَيْسَ تَبَيُّنُ عَدَمِ اسْتِلْزَامِ التَّضَمُّنِ لِلالتزام، وہاں عدم استلزام التضمن للالتزام کا تبین نہیں ہے، عدم استلزام کا تبین نہیں ہے، بلکہ عدم تبین استلزام۔ ماتن کی عبارت میں تبین عدم استلزام تو کہتے ہیں میاں تبین ہے وہاں پر کس چیز کی؟ عدم تبین استلزام، یہ الگ چیز ہے۔ ہمیں آئیے استلزام کے تبین کا عدم اور عدم استلزام کا تبین، عدم استلزام کا تبین، عدم کا تبین، یہ الگ چیز ہے۔ ہمیں آئیے اور عدم تبین الگ چیز، ہمیں آ گئی ہے۔ تو عدم تبین اور عدم استلزام کا تبین، عدم کا تبین اور عدم، یا یہ تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ عدم استلزام کا تبین سمجھئے، اور تبین عدم استلزام، دونوں میں یہاں شارح کہتے ہیں میری جو تقریر ہے اس سے تبین عدم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تبین عدم استلزام،
عدم استلزام مبین ہے. ہمیں آگے یہ عدم استلزام کا تبین ہو. ماتن کی تقریب سے کیا ہوتا ہے؟ استلزام کے تبین کا عدم آتا ہے. ہمیں آئیے تو تبین کا عدم یہ تو مقصود نہیں ہے. تبین استلزام کا عدم یہ تو مخل ہے. ہمیں آ گئی ہے تبین استلزام کہ دونوں کے درمیان میں استلزام بین ہو اور پھر اس کا عدم. نہیں سمجھو؟ اور ایک ہے عدم تبین کا عدم استلزام کا تبین کہ جو دونوں کے درمیان میں عدم استلزام ہے وہ عدم استلزام مبین ہے. نہیں سمجھو؟ دیکھو میاں تضمنی اور انتظامی کے درمیان میں استلزام کے عدم کا تبین استلزام کے عدم کا تبین کیا مطلب کہ دونوں کے درمیان میں استلزام معدوم ہے اور وہ معدومیت مبین. وہ جو استلزام کا عدم ہے نا دونوں کے درمیان میں وہ عدم کیا ہے؟ مبین ہے. اس کو سمجھو؟ تو یہ تبین کا تعلق کس سے ہوگا؟ عدم سے. عدم استلزام نہیں سمجھو؟ عدم مبین ہو گیا. عدم استلزام مبین ہو گیا. ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ اس عدم کو تبین پر داخل کرو کہ جو دونوں کے درمیان میں استلزام کا تبین ہے وہ معلوم ہے. سمجھو؟ عدم کو تبین پر داخل کرو تو آگے کرو تو دونوں کے درمیان میں جو استلزام کا تبین ہے وہ تبین معدوم ہے. وہ تبین موجود نہیں ہے. سمجھو؟ یہ دونوں میں یہ فرق ہے. تو ایک ہے عدم کا تبین عدم استلزام کا تبین. مقصود یہ سمجھ میں آ گئی ہے. تو اسی لیے فرماتے کہ میاں یہ ٹھیک ہے کہ یہ فرق ہے. ماتن کے الفاظ میں فرق ہوتے محال دونوں کا ایک ہے تو اس کو مسامحت پر محمول کیا جا سکتا ہے. ماتن کی عبارت کو مسامحت پر محمول کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ماتن نے تسامح کیا ہے. عدم تبین کو تبین عدم کہہ دیا تو میں آئیے تو یہ ہوتا ہے عبارات میں ایسا ہوتا. اسی لیے فرمایا وہ اپنی عبارت المصنف تسامح فإن اللازم مما ذكره ماتن نے جس طرح تقریر کی ہے اس سے لازم یہ ہے کہ لیس تبین عدم استلزام التضمن الالتزام. یہ تو واضح نہیں ہے بلکہ عدم تبین استلزام التضمن الالتزام یہ چیز واضح ہے ان کی بات. والفرق بینهما ظاہر دونوں میں فرق ہو سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا یہ بات ہے. اب فرماتے ہیں کہ وہ اما ہما یہ دونوں دلالات ایک طرف رکھو اور دلالت مطابقی ایک طرف رکھو. آیا دونوں میں استلزام ہے کہ نہیں ہے؟
تو میں یہ کہتے ہاں دلالت مطابقی ملزوم ہے اور یہ دونوں اس کو لازم کہتے ہیں یہ دونوں اس کو لازم ہے مطابقی کو. یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں بیچارے جو ہیں یہ تو مطابقی کے تابع مطابقی کے تابع اسی لیے فرمایا وہ اما ہما سے مراد تضمن الالتزام ومستلزمان للمطابقہ. یہ جہاں دونوں پائے جائیں گے مطابقی ضرور ہوگی. التزامی جہاں ہوگی مطابقی ضرور ہوگی. تضمنی جہاں ہوگی مطابقی وہاں ضرور ہوگی. اسی لیے فرمایا لأنهما لا يوجدان إلا معها إلا مع المطابقة لأنهما تابعان لها یہ دونوں تو مطابقی کے تابع ہیں. والتابع من حيث أنه تابع لا يوجد بدون المتبوع. تابع بدون المتبوع تو نہیں پایا جاتا. لہذا یہ دونوں بھی یہ دیکھو صغرا والتابع من حيث أنه تابع لا يوجد متبوع یہ کبرا دیکھا لأنهما تابعان لها یہ صغرا والتابع من حيث أنه تابع لا يوجد بدون المتبوع. نتیجہ کیا نکلے گا وهما لا يوجدان بدون المتبوع یعنی بدون المتابع. سمجھے ہو؟ اب یہاں کبرا میں حیثیت لگا دی. کیا حیثیت؟ والتابع من حيث أنه تابع. کہتے یہ حیثیت کی قید کیوں لگا دی ہے؟ کہتے احترازا عن التابع الاعم کیونکہ تابع کبھی کبھی مطبوع سے عام ہوتا ہے. سمجھائیے تو تابع من حیث انہ تابع جو ہے وہ لا یوجد مطبوع تو کہنا ٹھیک، لیکن مطلق یہ کہنا کہ التابع لا یوجد بدون المتبوع یہ ٹھیک ہے. اس لیے کہ تابع اگر عام ہو جائیں گے تو وہ تو بدون المتبوع پایا جائے گا. مثال دیتے ہیں کل حرارت للنار، جیسے حرارت یہ نار کے توابع ہے، لیکن یہ حرارت عام ہے نار سے میاں شمس میں بھی تو پائی جاتی ہے. نار کے علاوہ شمس میں بھی تو حرارت پائی جاتی ہے. تو اس لیے جو تابع عام ہو اس سے احتراز کر گئے حیثیت کی قید لگا کے من حیث انہ تابع ان کی قید لگا. اسی لیے فرمایا وہ انما قیدا بالحیثیت تقید کر دی حیثیت کے ساتھ احتراز عن التابع الاعم میں تابع عام سے احتراز کرتے ہوئے کل حرارت للنار فانها تابعۃ للنار وقد توجد بدونها. اور تابع نار کا تو ہے لیکن کبھی بغیر نار کے بھی پائی جاتی ہے کما فی الشمس جیسے شمس ہے. سمجھائیے والحرارت اما من حیث انها تابعۃ للنار، لیکن یہی حرارت اگر اس حیثیت کے ساتھ لے لیں حیثیت لگا کے تو پھر تو میاں بغیر نار کے پائی جائے گی. فلا توجد الا معها. اب کہتے ہیں میاں وفی ھذا البیان نظر، اس تقریر میں تو ٹھیک ہے یہ حیثیت کی قید لگاتی ہے صحیح ہے، تابع عام کو نکالنے کے لیے قید احترازی ہے یہ کبرا میں لگائی ہے قید. تو کہتے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ آیا یہی قید صغرا میں بھی معتبر ہے؟
یہ جو صغرا ہے کہ لأنہما تابعان لأنہما تابعان من حیث انہما تابعان، یہی قید من حیث صغرا میں بھی معتبر ہے. فرمائیے یا صغرا میں معتبر نہیں. دیکھو اگر صغرا میں یہ قید حیثیت والی معتبر نہ تو پھر تو حد اوسط مقرر نہیں ہوا، کیونکہ یہ تابعان کیا ہے؟ حد اوسط. تو اگر کبرا میں حیثیت ملا کے حد اوسط بناتے ہو تابع کو، تو یہاں تو حیثیت ہے، اور صغرا میں یہ حیثیت نہ ہو، یہ قید نہ ہو، تو پھر تو حد اوسط بھی جميع اجزاء ہی مقرر نہ ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور اگر یہ قید معتبر کرتے ہو صغرا میں کہ لأنہما تابعان من حیث انہما تابعان، تو پھر تو ہم صغرا مانتے ہیں. دیکھو میاں، یہ جو دلالت تضمنی اور التزامی ہے، لأنہما تابعان کہنا کافی. کیا یہ دو دلالتیں عام ہیں دلالت مطابق کہ قید حیثیت لگا کر ان کو خاص کر دیا جائے؟ یہ عام ہے نہیں. تو اگر تم من حیث کی قید لگاتے ہو تو یہ تخصیص کرتے ہو، سمجھ آئیے، مساوی میں تخصیص کرتے ہو تو پھر تو صغرا ہی چاہیے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ وہ دونوں تو ان میں تو عموم نہیں ہے دلالت مطابق، وہ تو دلالت مطابقی کے بغیر پائے جا سکتے. سمجھ آئیے؟ تو اگر یہ قید وہاں لگاتے ہو تو سرے سے تو ہم صغرا کو بھی نہیں مانتے، صغرا ہی غلط ہے. اور نہیں لگاتے ہو تو پھر بھی غلط، حد اوسط مقرر نہیں ہوا. تو یہ سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ تم نے تو اس قید کو حیثیت والی قید کبرا میں تو لگا دیے، تو اب صغرا کا کیا حال ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی میں فرماتے ہیں کہ میاں وفی ھذا البیان نظر، اس تقریر میں نظر ہے کہ لأن التابع فی الصغرا ان قید بالحیثیت منعناها، اگر تابع کا لفظ جو صغرا میں ہے اس کو اگر مقید کر دیا جاتا ہے تو پھر تو منع، پھر تو ہم صغرا ہی نہیں مانتے، کیونکہ تو تم نے مساوی میں تخصیص کر دیے میاں. اور میں آ گئی ہے وَإِن لَمْ يُقَيَّدْ بِهَا، اور اگر یہ حیثیت صغرا میں بالکل نہ لگائی جائے تو لم يتکرر الحد الاوسط، تو پھر تو حد اوسط مقرر ہی نہیں ہو. تو حد اوسط مقرر نہ ہو تو قیاس صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا فلم ينتج المطلوبہ، لہذا نتیجہ مطلوب نہیں آئے گا. اور میں آ گئی ہے؟ یہ تو سوال یہاں ہوتا ہے. کہتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْحَيْثِيَّةَ فِي الْكُبْرَى لَيْسَتْ قَيْدًا لِلْأَوْسَطِ بَلْ لِلْحُكْمِ فِيهَا. یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اے میاں، کبرا میں حیثیت لگی، صغرا میں نہیں لگاتے، کیونکہ صغرا میں لگاتے ہیں تو پھر تو صغرا ہی غلط ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں صغرا میں حیثیت نہیں لگاتے. اب تم کہو گے کہ میاں نہیں لگاتے ہیں تو پھر تو حد اوسط مقرر نہیں. تو اے میاں، یہ اعتراض تمہارا اس وقت ہوتا کہ اگر یہ حیثیت حد اوسط جز ہوتی اور حیثیت تقییدی ہو، حیثیت تقییدی ہو اور حد اوسط جز، تابع کا لفظ اور حیثیت دونوں حد اوسط بنے
تو پھر تمہارا اعتراض کہ بھئی یہ تو پھر حد عصمت مقرر نہیں ہوا کہ صغرا میں یہ قید نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کبرا میں ہم کہتے ہیں حد عصمت لگاتے ہیں اور صغرا میں نہیں لگاتے، لیکن کبرا میں جو یہ قید ہے یہ قید جز نہیں ہے حد اوسط کے لیے، حیثیت عقیدی نہیں ہے حد اوسط کی جز بن جائے پھر تم کہو کہ میاں یہاں تو حد اوسط مرکب ہے اور وہاں تو وسیط ہے، بلکہ یہ حیثیت قید ہے کبرا کے اندر جو حکم لگتا ہے حد اوسط کے اوپر اکبر کا حکم نہیں لگتا، حد اوسط کے اوپر اکبر کا جو حکم لگتا ہے اس حکم کے لیے قید ہے، حد اوسط کے لیے قید ہو تو جب حد اوسط کے لیے قید ہی نہیں ہے تو حد اوسط تو وہی تابع رہ گیا نا، تو صغرا میں بھی تابع تو کبرا میں بھی تابع، تو لہذا حد اوسط تو مقرر ہو گیا، لہذا قیاس ہو صحیح، سمجھ آ گئی بات ہو؟ اس لیے کہتے میاں وَيُمْكِنُ أَن يُجَابَ عَنْهُ، اور ممکن ہے کہ اس سوال کا جواب یوں دیا جائے کہ بین الحیثیت فی الکبریٰ لیست قیدا للاوسط، کہ کبرا میں جو حیثیت ہے وہ اوسط کی قید نہیں ہے، بل للحکم فیہا، بلکہ کبرا میں جو حکم لگتا ہے اکبر کا اوسط کے اوپر اس حکم کے لیے قید نہیں ہے، لہذا فیتکرر الحد الاوسط، لہذا حد اوسط مقرر ہو گیا، لہذا قیاس صحیح بن گیا، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا اب نعم سے ایک بات کر کہ دونوں مقدمے ملائے لأنہما تابعان لها والتابع من حيث أنه تابع لا يوجد سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتے میاں اس کا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لأنہما تابعان، تضمن اور التزام یہ دونوں تابع مطابق، اور تابع من حیث انہ تابع لا یوجد بدون المطلب، لہذا تضمن من حیث انہ تضمن حکم کے لیے قید ہے نا، حیثیت ہو تو تضمن من حیث انہ تضمن لا یوجد بدون المطابق، سمجھئے؟ تضمن من حیث انہ تابع لا یوجد بدون المطابق، اے میاں کہتے ہیں نتیجہ تو ٹھیک ہے یہ آ جائے لیکن یہ نتیجہ تو مطلوب نہیں ہے، دیکھو تضمن من حیث انہ تضمن، التزام من حیث انہ التزام، یہ دونوں اس حیثیت کے ساتھ حیثیت لگا کے تو پھر یہ بدون مطابقت نہیں پائی، اس کا معنی کیا ہے کہ اگر ان دونوں سے حیثیت ہٹا دی ہے تو بغیر مطابقت کے ایسا ہے، مقصود تو یہ تھا کہ دلالت تضمنی اور التزامی مستحل، ہاں یہ مطابقت کے بغیر مقصود تو یہ تھا، تو لازم کیا ہے کہ اگر ان کو من حیث کی قید لگائیں گے تو نہیں پائے جائیں گے اور من حیث کی قید نہیں لگائیں گے تو
سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے ہیں یہ خرابی لازم آ جائے گی، اس لیے یہ جو محمطہ ہے یہ اس حیثیت کی وجہ سے یہاں پڑا ہوا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ حیثیت کبرا میں لگا کر تو یہ محمطہ بن گیا ہے کہ مقصود یہ نہیں تھا کہ تضمن من حیث انه تضمن یا التزام من حیث انه التزام لا یوجد بدون المطابقہ، یہ تو تم نے تخصیص کر دی ہوتی، تو وہ خاص تضمن خاص التزام جو من حیث کی قید کے ساتھ ہو وہ نہیں پایا جاتا بغیر مطابقت، یہ تو یہ لازم ہے ہمیں آ گئی ہے۔ اور مقصود کیا تھا؟ حکم عام، سمجھ میں آ گئی ہے؟ حکم عام مطلوب تھا کہ مطلق تضمن اور التزام بغیر مطابقت کے نہیں پایا جاتا، حکم عام مقصود تھا تو لازم آ گیا حکم خاص۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کروں نعم اللازم من المقدمتین، دونوں مقدمتین کے ملانے سے یہ لازم آئے گا کہ ان التضمن من حیث انه تابع لا یوجد بدون المطابقت، کہ تضمن اس حیثیت سے جو تابع ہے وہ بغیر مطابقت کے نہیں پائی جاتی، وہ غیر المطلوب، یہ نتیجہ مطلوب نہیں ہے میاں۔ والمطلوب ان التضمن مطلقا لا یوجد بدون المطابقت، مقصود تو یہ تھا کہ تضمنی اور انتظامی مطلقاً بغیر مطابقت کے یہ ہے وہ غیر لازم، جو مطلوب تھا وہ لازم نہیں آیا، جو لازم آیا وہ مطلوب ہے۔ یہ سوال اس عبارت پر ہو جائے گا کہ اگر حکم کے لیے قید بناتے ہو حیثیت کو تو پھر یہ سوال ہو جائے گا تو حیثیت کو کیا کرو گے؟ اوسط کے لیے قید بناتے ہو تو بھی اعتراض، حکم کے لیے قید بناتے ہو تو پھر بھی اعتراض، سمجھ آئیے؟ تو اس کا جواب ہے لیکن وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا اس جواب سے۔ جواب یہ ہے کہ یہ حیثیت جو کبرا میں لگی ہے یہ حیثیت تقییدی نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ والتابع من حیث انه تابع لا یوجد بدون المطلوب، یہ جو من حیث ہے یہ حیثیت اگر تقییدی ہو تو پھر تمہارا اعتراض کہ اوسط کے لیے قید بناتے ہو تو اوسط مقرر نہیں ہے، حکم کے لیے قید بناتے ہو تو یہ خرابی لازم ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تقییدی نہیں، یہ حیثیت اطلاقی حیثیت، یہ کسی کے لیے بھی قید نہیں ہے، نہ حکم کے لیے قید ہے اور نہ حق اوسط کے لیے قید، بلکہ کبرا میں اس کا ذکر کر دیا، سمجھ میں آئیے؟ اور حیثیت اطلاقی، تو حیثیت اطلاقی میں یہ ہوتا ہے کہ ما قبل اور ما بعد میں فرق نہیں ہوتا، یعنی جو محیث ہے وہ اسی حال پر رہتا ہے، یہ اس کے لیے قید نہیں بنتا، ایسو کا ما بعد جو ہے یہ اس ما قبل کے لیے قید نہیں بنتا ہے، تو یہ اس اعتراض سے تو جان چھوٹ جائے گی، یہ حیثیت کو اطلاقی بنا کر تو یہ دونوں اعتراض ختم ہو گئے، لیکن وہ جو فائدہ انہوں نے بتایا کہ انما قید بالحیثیت احترازا عن التابع الاعم، وہ احتراز اب نہیں بنے گا کیونکہ وہ تابع من حیث انه تابع حیثیت اطلاقی ہو گئی، تو عبارت یوں بن جائے گی کہ والتابع لا يوجد بدون المطلوب لأنهما تابعان والتابع لا يوجد بدون المطلوب، تو والتابع لا يوجد بدون المطلوب کے اوپر اگر کل کوئی اعتراض کر دے کہ میرا تابع تو بغیر مطلوب کے پائے جاتا، جیسے حرارت ہے نار کے تابع ہے،
فرمائیے لیکن اس کے برے بھی تو پائے جائے، تو وہ احتراز والا جو فائدہ ہے وہ پھر حاصل نہیں ہوگا، یہ ایک نقصان ہوگا، باقی قیاس صحیح ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟